محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ائمۃ الہدی اور اولیاء عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ان کے گھر جلوہ افروز ہیں اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت دے رہے ہیں: یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شأن في الأولياء والأقطاب كشأني بين الأنبياء والرسل. یعنی اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء و اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا. جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی قطبیت کے مرتبے کی گواہی دی ہے، روضۃ النواظر اور نزہۃ الخواطر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد کی بشارت دی. چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمان مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمان مبارکہ تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے ہیں، سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خبر دی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی. ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے، یہ کہنے کا حکم ہوگا. شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ عنقریب عراق میں ایک عجمی شخص جو کہ اللہ عز و جل اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اس کا نام عبد القادر رحمت اللہ علیہ ہوگا، اور بغداد شریف میں سکونت اختیار کرے گا. قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ کا اعلان فرمائے گا، اور زمانے کے تمام اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے فرما بردار ہوں گے.
حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہما فرمایا کرتی تھیں، جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جنا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل والے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا کے سرداروں میں سے ایک منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، وہ شخص ہمیشہ شاد رہے جس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کی، وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں رات بسر کی۔ شیخ محمد بن قائد رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، یعنی اے عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے اس کا سبب دریافت کیا، میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی، اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضور پر نور محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور، آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔